السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اقرا اسکیری اسٹوریز۔ تو آج میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آئی ہوں۔ یہ کہانی کراچی کے علاقے میں ایک بسے آدم خور بھوت کی ہے۔ تو کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ کراچی کے قلب میں کھردر نام سے مشہور پرانے حصے میں نسلوں سے سرگوشی کی جانے والی ایک دل دہلا دینے والی کہانی ایک آدمی کھانے والے بھوت کے بارے میں بتائی ہے، جو آدھی رات کو سڑکوں پر گھومتا تھا۔ اس داستان میں حسن نامی ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو 1900 کی دہائی کے اوائل میں رہتا تھا۔ وہ تجارت کے لحاظ سے ایک قصاب تھا، جو گوشت تراشنے میں اپنی غیر معمولی مہارت کے لیے جانا جاتا تھا۔ لیکن حسن کے پاس ایک تاریک راز تھا۔ اسے انسانی گوشت کی ناقابل تلافی بھوک تھی۔ ایک طوفانی رات حسن پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ اس کی گمشدگی کے بعد خوفناک واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پڑوس لوگوں نے مویشیوں، خاص طور پر بھیڑ اور بکریوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دینا شروع کر دی۔ جب ان جانوروں کی باقیات ملی تو انہیں بے دردی سے مسح کر دیا گیا۔ ان کی ہڈیوں کو صاف کر دیا گیا، گویا کسی دوسری دنیا کی طاقت سے۔ جیسے ہی دہشت پھیلتی گئی، پرانے زمانے کے لوگوں نے حسن کے افسانے کو بیان کرنا شروع کر دیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ آدمی کھانے والے بھوت کے طور پر واپس آیا ہے۔ مقامی لوگ ایک سایہ دار شخصیت کو اندھیرے کی پوشاک کے نیچے سڑکوں پر گھومتے ہوئے دیکھ کر سرگوشی کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بدصورت بھوک سے چمک رہی تھی۔ جو لوگ آدھی رات کے بعد باہر نکلنے کی ہمت کرتے تھے، وہ تنگ گلیوں میں گونجتی ہوئی عجیب و غریب گرج سنتے تھے، جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹھنڈی پڑ جاتی تھی۔ ایک بدقسمت رات علی نامی ایک نوجوان چرواہے نے بھوت کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لالٹین اور تیز چاقو سے لیس ہو کر وہ اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے نکلا۔ جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو پہنچی، علی نے محسوس کیا کہ ایک برفیلی ہوا اس کے پاس سے گزر رہی ہے۔ اس کی لالٹین کی چمک بہت تیز تھی، اس کے لمبے ناچتے ہوئے سائے تھے۔ اچانک اندھیرے سے چمکتی ہوئی آنکھوں کا جوڑا نکلا۔ علی کا دل اس کے سینے میں دھڑکنے لگا جب حسن کی بھوت نما شخصیت نے مدھم روشنی میں قدم رکھا۔ اس کی شکل صاف و شفاف تھی،
لیکن خوفناک طور پر تفصیلی تھی۔ اس کا کنکال فریم بکھرے ہوئے خون آلود کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا۔ بغیر کسی انتباہ کے بھوت علی پر غیر انسانی رفتار سے اچھل پڑا۔ اس کے بھوت دار جبڑے تیز دانے دار دانتوں کی قطاریں ظاہر کرنے کے لیے کھل گئے۔ ایک مایوس کن جدوجہد میں علی نے اپنے چاقو سے بھوت کو کاٹ ڈالا۔ اس کے خوف کی بات یہ ہے کہ بلیڈ دھند سے گزرتے ہوئے اس نظارے سے گزرا جیسے ہی علی نے اپنی گردن میں بھوت کی ٹھنڈی گرفت محسوس کی، طلوع آفتاب کی پہلی کرنیں بادلوں سے ٹکرا گئی۔ بھوت نے ایک اذیتناک چیخ نکالی اور ہوا میں تحلیل ہو گیا، جس سے علی سانس لینے کے لیے ہانپ رہا تھا۔ علی کی ملاقات کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور پڑوسیوں نے ایک منصوبہ تیار کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھروں اور مویشیوں کے کلموں کے ارد گرد حفاظتی تعلیمان رکھے اور ایک مقامی امام بدروح کو دور کرنے کے لیے رات کی نماز ادا کرتا تھا۔ اگرچہ بھوت کا نظارہ کم ہوتا گیا، لیکن کھردر کا آدمی کھانے والا بھوت حسن کی داستان زندہ رہی، جو کراچی کے سائے میں چھپے ہوئے ہولناکیوں کی یاد دلاتی ہے۔ آج تک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طوفانی راتوں میں اگر آپ قریب سے سنتے ہیں تو آپ اب بھی حسن کے قصاب کے چاقوؤں کی بھوت کی بڑبڑاہٹ اور ہلکی ہلکی آواز سن سکتے ہیں، جو اس کا اگلا کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہماری اگلی کہانی ایک حویلی کے بارے میں ہے۔ تو کہانی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ کراچی کے ایک علاقے میں ہلچل مچانے والی گلیوں اور شہری زندگی کے مسلسل شور کے درمیان ایک پرانی حویلی کھڑی ہے، جو طویل عرصے سے ویران اور اسرار سے ڈھکی ہوئی ہے۔ مقامی لوگ اسے بھوٹوں کا مکان، بھوتوں کا گھر کہتے ہیں۔ یہ برطانوی نوآبادیاتی دور کا ایک آثار تھا، جس میں گرتی ہوئی دیواریں، بکھری ہوئی کھڑکیاں اور بڑھے ہوئے انگور تھے، جو ڈھانچے سے باہر زندگی کو روکتے نظر آتے تھے۔ کہانی کا آغاز اسد سے ہوتا ہے، جو ایک نوجوان صحافی ہے جو اپنے نام بتانے کے لیے بے چین ہیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی بھوٹوں کا مکان کی کہانیاں سنی تھی۔ بھوت نما نظاروں کی کہانیاں، غیر واضح آوازیں اور اچانک ٹھنڈک جس نے بہادر مردوں کو خواب میں کانپ دیا۔ سچ کو بے نقاب کرنے کے عزم کے ساتھ اسد نے حویلی میں ایک رات گزارنے کا
فیصلہ کیا۔ ایک کیمرہ، ایک ٹارچ لائٹ اور ایک نوٹ بک کے ساتھ مسئلہ۔ اسد اسی نیچے ڈوبا ہوا تھا۔ حویلی میں پہنچا جب سورج افق کے نیچے ڈوبا ہوا تھا۔ ہوا ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ موٹی تھی، صرف کبھی کبھار پتوں کے گھومنے اور رات کے جانوروں کی دور کی کالوں سے ٹوٹ جاتی تھی۔ اس نے لوہے کے پھٹے ہوئے دروازے کو دھکیل دیا اور باغ میں قدم رکھا۔ ایک زمانے کا عظیم الشان دروازہ اب ایک سڑتا ہوا دروازہ تھا جو اندھیرے میں لے جاتا تھا۔ اندر کی ہوا نم اور سڑنے کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ اسد کی ٹارچ لائٹ کی بیم اندھیرے کو کاٹتی ہے، جس سے دھندلا ہوا وال پیپر، ٹوٹا ہوا فرنیچر اور کوب ویب ظاہر ہوتے ہیں جو ہر سطح پر پھیلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے اپنا کیمرہ مرکزی دالان میں نصب کیا اور اپنی تلاش شروع کی۔ چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ گھنٹے گزر گئے۔ اسد نے حویلی کی عجیب و غریب خوبصورتی اور ترک کرنے کے لیے زبردست احساس کو نوٹ کرتے ہوئے اپنی مشاہدات ریکارڈ کیے۔ آدھی رات تک چیزیں بدلنا شروع نہیں ہوئیں۔ جیسے ہی وہ حویلی کے تہخانے میں داخل ہوا، درجہ حرارت میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ ٹھنڈی ہوا میں اس کی سانسیں نظر آنے لگی اور ایک بے چینی کا احساس اس پر چھا گیا۔ اپنی ٹارچ لائٹ کی مدھم روشنی میں اسد نے کچھ ایسا دیکھا جس سے اس کا خون ٹھنڈا ہوا۔ تہخانے کے طور سرے پر ایک شخصیت کھڑی تھی، کھوکھلی آنکھوں والی ایک لمبی سایہ دار تصویر جو اندھیرے کو چیرتے دکھائی دیتی تھی۔ شخصیت حرکت نہیں کر رہی تھی، لیکن اسد محسوس کر سکتا تھا کہ اس کی نگاہیں اس پر بند تھی۔ اس نے اپنا کیمرہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے شٹر پر کلک کیا، شکل غائب ہو گئی، جس سے برفیلی سردی باقی رہ گئی۔ دل دھڑکنے لگا۔ اسد جلدی سے اوپر کی منزل پر واپس چلا گیا، لیکن حویلی بدل چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دالان لامتناہی طور پر پھیلے ہوئے ہیں اور کمرہ نامعلوم شکلوں میں مڑے ہوئے ہیں۔ دیواروں کے نیچے آوازیں گونج رہی تھی، ناقابل فہم لیکن بدنیتی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ایک بچے کے سونے کے کمرے میں ہو کر کھا گیا۔ اس کی دیواریں دھندلی ہوئی تصویروں سے آراستہ تھی۔ کمرے میں ایک پرانی لرزتی ہوئی کرسی کھڑی تھی جو آہستہ آہستہ آگے پیچھے چل رہی تھی۔
گویا کسی پوشیدہ ہاتھ سے دھکیل دی گئی ہو۔ جانے کے لیے بے چین اسد دروازے کی طرف مڑا، لیکن دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ خوف و ہراس پھیل گیا جب اسے احساس ہوا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ سرگوشیاں زور پکڑ رہی تھی اور کمرے کے کونوں کے سائے زندہ ہوتے دکھائی دے رہے تھے، بھوت دار انگلیوں سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مایوسی کے آخری عمل میں اسد نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک دعا پڑھی جو اس کی دادی نے اسے بچپن میں سکھائی تھی۔ کمرہ خاموش ہو گیا اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ واپس مرکزی دالان میں تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور صبح کی پہلی روشنی بہہ رہی تھی، جس سے فرش پر ہلکی چمک آ رہی تھی۔ اسد کبھی واپس نہ آنے کا عہد کرتے ہوئے حویلی سے بھاگ گیا۔ اس نے اپنی کہانی شائع کی، لیکن بہت کم لوگوں نے اس پر یقین کیا۔ کیمرے کی فوٹیج خالی تھی، نوٹ بک تیز تحریروں اور نامکمل جملوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر بھی اس تجربے نے اسے ساری زندگی پریشان رکھا۔ حویلی اب بھی کھڑی ہے، کراچی کے قلب میں ایک خاموش چوکیدار اس کے راز سائے میں دفن ہے، اور مقامی لوگ اب بھی اس صحافی اسد کی کہانی سناتے ہیں، جس نے بھوٹون کا مکان میں داخل ہونے کی ہمت کی اور بمشکل ہی اپنی عقل کے ساتھ فرار ہو گیا۔ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیوز لائک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچی رہے۔